الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت پر. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں. فرشتے حضرت کے احترام اور تعظیم بجا لاتے ہیں. اے امت کے مسلمانوں تم بھی حضرت پر درود پڑھو اور سلام بھیجو. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو ایک تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، خدا سے جو مانگو وہ ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ محفل میں ہم نے آپ سے ایک درخواست فرمائی کہ سنت کے مضمون کو لوگوں میں پھیلاؤ. فضیلت یہ بیان فرمائی کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اور اہم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا. یہ مسئلہ امت میں پھیلانے کی ضرورت ہے. امت میں پھیلاؤ، بتاؤ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی نسبت کی، کوئی حدیث بیان کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ریلیٹڈ کیا، ثابت کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا کوئی تعلق ہی نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہی نہیں تھا. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی امت کی بھی اس سے حفاظت فرمائے. محترم سامعین، گزشتہ محفل میں ہم نے آپ سے اس کا اظہار کیا کہ آج کی مجلس سے ہم سنت کے سلسلے کا آغاز فرمائیں گے، لیکن ہم نے اس کو ایک مجلس مؤخر فرمایا. دراصل مؤخر فرمانے کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں عبادتیں دو طرح کی ہیں. بعض عبادتیں وہ ہیں جو اللہ کی مرضی پر موقوف، قبول کرنا چاہے تو قبول فرماوے، نہ کرنا چاہے تو رد فرماوے. لیکن بعض عبادتیں وہ ہیں جو اللہ کے یہاں ہر حال میں مقبول ہیں. جب بندہ اس عبادت کو کر گزرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل کرم سے اسے قبول ہی فرما لیتے ہیں. اتباع سنت جو ہم نے پہلی مجلس میں بیان کیا وہ اسی قبیل سے ہے، اور درود شریف بھی انہی عبادتوں میں سے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں مقبول ہے. اللہ کریں یہ دونوں عبادتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں. اللہ قبول فرما لے ہماری اس دعا کو. اتباع سنت اور درود شریف کی مشترک فضیلت یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو زیادہ سے زیادہ میری سنتوں پر عمل کرتا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا. جو جتنا، یہ اپنی اپنی مرضی ہے، جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا، جو جتنا زیادہ سنتوں پر عمل کرے گا، وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. بلا شبہ
میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو متقی ہو، پھر وہ کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی ہو۔ ٹھیک ایسا ہی ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود پڑھنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ قیامت کا دن بہت خوفناک دن ہے، قیامت کی ہولناکی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، بھائی بہن سے دور بھاگے گا، میاں بیوی بیوی میاں سے دور بھاگے گا، ماں باپ کو جس بیٹے سے بہت محبت تھی، ماں باپ اس بیٹے کی طرف بھی کل قیامت میں نہ دیکھیں گے۔ قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے، بڑا ہولناکی والا دن ہے، وحشت بھرا دن ہے۔ اس دن وہ شخص محفوظ ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، جو جتنا زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا وہ ماسٹر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوگا، جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا وہ کل قیامت میں اتنا محفوظ اور معمون ہوگا۔ اور لا علمی کی وجہ سے جس نے سنت پر عمل نہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ درود نہ بھیجا ہوگا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا، اور جو حضرت سے جتنا دور ہوگا وہ کل قیامت کی ہولناکی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دونوں عبادتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاوے۔ بسم اللہ۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اس آیت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھنا فرض ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور حضرت پر کثرت سے درود پڑھنا یہ باعث ثواب ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے تیر بہدف نسخہ ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے میں 24,000 بار بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی مجلس میں آ جائے، ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر جتنی مرتبہ نام آوے اتنی مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور ایک امتی کو چاہیے کہ اگر 1000 بار بھی نام آوے تو 1000 بار ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ جس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب سنت عمل ہے، اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حضرت پر درود لکھے، من صلی علیہ فی کتاب، جس شخص نے مجھ پر کسی کتاب میں درود لکھا، لم تزل الصلاۃ جاریۃ لہ، ایک اور روایت لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ، وہ آدمی جس نے درود لکھا اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے رہتا ہے۔ دوسری روایت فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، کب تک؟ ما دام اسمی فی ذالک الکتاب، جب تک میرا نام اس کتاب میں باقی رہے گا۔ اگر کتاب 100 سال تک باقی رہی تو 100 سال تک ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کتاب میں لکھا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ 100 لکھنا یا چھوٹا کر کے سلام لکھنا یہ نامناسب ہے، یہ ناجائز ہے۔ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ عراقی کے حوالے سے لکھا ہے اپنی کتاب معارف السنن میں کہ جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا کر کے 100 یا سلام لکھا اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔
کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کنجوسی کے لیے رہ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہمیں کھانے کو اور پینے کو مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من یذکر عنده فلم یصلی علیہ، میری امت کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا رغم انف رجل یذکر عنده فلم یصلی علیہ، وہ ذلیل ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ جس طریقے سے حضرت کے لیے درود لکھنا باعث ثواب ہے، اسی طریقے سے حضرت پر درود پڑھنا یہ بھی بہت فضیلت کی چیز ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی من امتی، میری امت میں سے کسی نے مجھ پر درود پڑھا، کیسا درود ہو؟ صلاۃ مخلصا من قلبہ، دل سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ انعام کیا فرمایا؟ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ سبحانہ و تعالی ایک درود پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ورفعہ بها 10 درجات، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ وکتب لہ بها 10 حسنات، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ ومحا عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر حساب لگائے جائے ایک درود پر 40 انعام، 10 بار درود پڑھا 400 انعام، اللہ نے ہدایت دی 100 بار پڑھا 4000 انعام، اگر 1000 بار پڑھ دیا اللہ کے فضل و کرم سے 4 لاکھ انعام کے مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی، آپ پر درود بھیجنے کی ہمیں توفیق عنایت فرماوے۔ درود شریف کی جمعے کے دن میں بڑی تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فاكثروا الصلاة علی، جب جمعہ کا دن ہو یا جمعے کی رات ہو، یعنی ہمارے حساب سے جمعرات کی رات، وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے، جب جمعے کا دن ہو یا جمعرات کی رات ہو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کثرت سے درود بھیجو۔ اب کثرت کی مقدار کیا ہے؟ علماء نے جمعے کے دن کے سلسلے میں 3 درجات بیان فرمائے، ایک ادنا، ایک اوسط اور ایک اعلیٰ۔ جمعے کے دن میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حضرت پر 300 بار درود پڑھا جائے، اوسط درجہ یہ ہے کہ 1000 بار درود پڑھا جائے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 بار درود پڑھا جائے۔ مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کثرت کا حکم ہوا جمعے کے دن کے سلسلے میں حضرت پہ درود بھیجنے کے بارے میں، تو کثرت کی مقدار کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 3000، اور پھر فرمایا میرا بھی یہی عمل ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت کا نام بڑی عظمت والا ہے، حضرت کا نام بڑی عزت والا ہے، حضرت کا نام باعث عزت بھی ہے، حضرت کا نام باعث رفعت بھی ہے، حضرت کا نام باعث رزق میں برکت بھی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے، ایک والد کے 2 بیٹے تھے، والد صاحب انتقال فرما گئے، میراث میں مال و جائیداد چھوڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک چھوڑے۔ اب دونوں بھائیوں نے مال و جائیداد تو تقسیم کر لیا، لیکن جب بال مبارک تقسیم کرنے کی باری آئی تو کہنے لگے کہ ایک تم رکھ لو، ایک تم رکھ لو، ایک سے ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑے بھائی نے تجویز کیا، چھوٹے بھائی نے انکار کیا کہ میں یہ ہرگز پسند نہ کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو کاٹا جائے۔
اگر تو چاہتا ہے تو میری پوری جائیداد لے جا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا بال سالم رکھ اور مجھے دے دے۔ چنانچہ وہ 2 بال اپنے گھر لے گیا، بڑا بھائی پوری جائیداد کے ساتھ گھر چلا گیا اور ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی لے گیا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ چھوٹا بھائی گھر آیا، بڑے صاف شفاف ڈبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو رکھا، بڑے قیمتی ریشم کے کپڑے میں بال مبارک کو رکھا۔ صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے پاس آتا، ڈبی کو کھولتا، عطر لگاتا، تعظیم سے دیکھتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھتا، شام کو بھی یہی عمل کرتا۔ اس کی وجہ سے چھوٹے بھائی کے مال میں برکت دینی شروع فرما دی، اور بڑا بھائی جس نے بال کی بے حرمتی کی تھی اس کے مال میں کمی ہونے لگی۔ جو غریب تھا وہ امیر ہونے لگا، اور جو امیر و مالدار تھا وہ غریب ہونے لگا۔ غریبی اور مفلسی میں بڑے بھائی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، میں مالدار تھا، میرا بھائی غریب تھا، لیکن آج واقعہ مختلف ہو چکا ہے، وہ امیر بن چکا ہے اور میں غریب بن چکا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہونا ہی تھا، تم نے میرے بال مبارک کی توہین جو کی تھی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نجات اور بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم چھوٹے بھائی کے یہاں جاؤ اور اس کی نوکری اور اس کا خادم بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کی عزت کرنے کی وجہ سے مال میں برکت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کی تھوڑی سی توہین کرنے کی وجہ سے مفلس بھی ہوا اور اسی بھائی کی نوکری بھی کرنے لگی۔ اللہ رب العزت سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تعظیم نصیب فرمائے، عزت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد